بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج مجھے سورہ الصف کی ایگزیکٹو سمری یا خلاصہ بیان کرنا ہے۔ سورہ الصف قرآن حکیم کی 61 نمبر سورہ ہے۔ اس کی 14 آیات ہیں، 2 رکوع ہیں اور اس کے 5 پیرائیں ہیں، اور اس کے کل الفاظ کی تعداد 244 ہے۔ اس کا نام اس کی 4 نمبر آیت سے ماخوذ ہے۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص، کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ کی ذات محبت کرتی ہیں ان لوگوں سے جو کہ جد و جہد کرتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کے راستے میں لڑتے ہیں، صفن صفوں میں، گویا کہ وہ سیسا بلائی دیوار میں۔ سورہ صف مدنی سورہ ہے اور اس کا نزول غالباً قیام مدینہ کے ابتدائی سالوں کا ہے، اور کیونکہ اس میں جہاد کے احکامات پائے جاتے ہیں تو اس سے لگتا ہے کہ یہ جنگ احد سے متصل عرصہ تھا، کیونکہ اس میں حق کی ترویج کے لیے مسلمانوں کو کفر کے مقابلہ میں برسر پیکار رہنے کی تلقین خاص پائی جاتی ہے۔ اس سے پہلے جو صورتیں ہیں ان میں مومنین کی جو داخلی کمزوریاں تھیں اور جو خارجی اسباب تھے ان پہ روشنی ڈالی گئی ہے، جبکہ اس سورہ میں وہ مسلمان جن کے قول و فعل میں تضاد تھا یا جو انفاق میں ہچکچاہٹ کرتے تھے ان کو ایڈریس کیا گیا ہے، ان کو خطاب کیا گیا ہے، اور اس کا علاج بھی بتایا گیا ہے، اور پھر ایک ماڈل بھی بتایا گیا ہے کہ آپ کو کس طرح اللہ تعالیٰ کی اس راہ میں کھڑے ہونا چاہیے، کس طرح خرچ کرنا چاہیے۔ ناظرین، اس کے جو مخاطبین ہیں وہ مسلمان تھے جو جہاد سے کتراتے تھے اور ان کے قول و فعل میں تضاد تھا، اور دوسرا اس میں یہود اور نصارہ کی مثالیں دی گئی ہیں، یعنی اس میں گویا مومنین امت رسول کے جو عام مسلمین ہیں وہ مخاطبین ہیں، اور یہود و نصارہ کی مثالیں دے کے پھر یہ بتایا گیا ہے مومنین کے لیے کہ ان کے لیے اصل جہاد، اصل جو کامیابی کا راستہ ہے وہ کیا ہے۔ اس میں سینٹرل تھیم ہے کہ جو اسلام ہے وہ تمام مذاہب پہ غالب ہے۔ وہ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ اور حق کے ساتھ نازل کیا ہے۔ کس مقصد کے لیے؟ لے یظہرہ علی دین کلہ، تاکہ یہ دین جو ہے تمام مذاہب پہ غالب ہو جائے۔ اس کے علاوہ اس میں مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دی گئی ہے، اور پھر رسالت موعد کی آمد کی بشارت دی گئی ہے حضرت عیسیٰ کی زبانی، اور یہ بتایا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ نے کہا مبشرن بے رسولن یاتی من بعدی اسمہ احمد، یعنی میرے بعد ایک ایسا رسول آئے گا جس کا نام احمد ہوگا۔ اور پھر ایک ماڈل پیش کیا گیا ہے مسلمانوں کے لیے، مومنین کے لیے، ان کے لیے کامیابی کا راستہ کیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کریں، اللہ تعالیٰ پہ ایمان لائیں، اور پھر یقیناً جنت ان کی آخری منزل ہوگی۔ اور ساتھ بتایا گیا ہے کہ آپ کے لیے یہود کا نہیں بلکہ انصار کا ماڈل۔ ناظرین، سورہ صف کے 5 پیرائے ہیں۔ اس کا پہلا پیرایا جو ہے وہ تسبیح خداوندی اور ترغیب جہاد پہ ہے، جس میں کہ پہلی 4 آیات کا ذکر ہے، اور کہا جاتا ہے کہ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یعنی کہ تسبیح بیان کرتی ہے، شان بیان کرتی ہے اللہ تعالیٰ کی ہر چیز جو آسمانوں میں اور زمین میں ہے، کیونکہ واہ العزیز الحکیم، اللہ تعالیٰ کی ذات غالب ہے اور حکمت والی ہے۔ ناظرین، جو سبح ہے اس میں بے نیازی کا پہلو پایا جاتا ہے یا شوق اور ترغیب کا پہلو پایا جاتا ہے، اور جب سبح کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس میں بیسیکلی جو واقعہ ہوا ہوتا ہے، جو حالات گزرے ہوتے ہیں، اس کی حقیقت پہ روشنی ڈالی جاتی ہے۔ اور جب یسبح کہا جاتا ہے تو یہ استمراری کا صیغہ ہے، تو اس میں ایک حال بیان کرنا مقصود ہوتا ہے۔ اور واہ العزیز الحکیم، عزیز الحکیم کے اندر کوئی عطف نہیں ہے، تو جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ یک وقت ہر چیز پہ غالب ہے۔ ناظرین، جو آیت نمبر 2 ہے، یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، یعنی کہ اے ایمان والو، آپ وہ کچھ کیوں کہتے ہیں جو کہ آپ کر نہیں سکتے، یا جو آپ کہتے ہیں وہ آپ کرتے کیوں نہیں ہیں۔ لما کے اندر اصل جو کی ورڈ ہے وہ لما ہے۔ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، کتنی ہی تشویش کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کہ آپ جو بات کہیں لیکن آپ کریں نہ۔ تو گویا اس میں قول و فعل کا جو تضاد پایا جاتا ہے، یہ آیت اس پہ فوکس کرتی ہے کہ ہمیں وہی کام کہنے چاہیے۔ وقولوا قولا سدیدا، قرآن حکیم کہتا ہے جو کچھ آپ کہیں سیدھی سیدھی بات کریں اور پھر اس کو اپنی امپلیمنٹیشن میں لے کے آئیں۔ تو پھر آیت نمبر 4 میں قرآن حکیم کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ ان لوگوں سے محبت کرتی ہے جو بہت ہی پختگی کے ساتھ، یعنی انتہائی ڈسپلن کے ساتھ، آرگنائزڈ ہو کے اپنی جدوجہد کرتے ہیں۔ وَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُوصٌ،
گویا کہ وہ ایسی سیسا پلائی دیوار ہیں۔ تو اس آیت میں بیسیکلی جہاد کی ترغیب دی گئی ہے۔ ناظرین، جو پیراگراف نمبر 2 ہے اس میں یہود کی جو کج روی ہے اور جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی رسول اللہ کی جو بشارت دی گئی ہے اس پہ بیسیکلی جو یہود افتراء کرتے تھے اس کا ذکر پایا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، تم مجھے کیوں اذیت دیتے ہو جبکہ آپ کو پتہ ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ ہوا یہ کہ جو قوم یہود تھی، جب وہ ٹیڑھے ہوئے، انہوں نے کج روی کی، تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کے دلوں کو بھی ٹیڑھا کر دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا ایک اصول ہے کہ جب انسان جو ہے اپنے فعل میں، عمل میں، سوچ میں کوئی تغیر پیدا کرتے ہیں، کوئی ڈیویشن پیدا کرتے ہیں اور اس سے بہک جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی ذات ان کے اعمال کی بنیاد پہ ہی اللہ تعالیٰ کی ذات ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیتی ہے، اور جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اچھے کام نہیں کر سکتے، وہ رائٹ صراط مستقیم پہ نہیں رہ سکتے۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات کہتی ہے کہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور جو نافرمانبردار ہوتے ہیں اور جو اصل راہ سے ہٹ جانے والے ہوتے ہیں، قوانین کو نہیں ماننے والے لوگ ہوتے، اللہ تعالیٰ کی ذات ان کو کبھی بھی ہدایت نہیں دیتی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا آفاقی پرنسپل ہے۔ اور پھر آیت نمبر 6 میں قرآن حکیم کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ نے بھی ایسا ہی کہا بنی اسرائیل سے کہ اے بنی اسرائیل، میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں، اور میرا آنا جو ہے وہ تصدیق کرتا ہے پہلے والے وحی کی بھی، اور اس وحی سے میری اپنی تصدیق بھی ہوتی ہے۔ یعنی دس از اے ٹو وے پروسیس۔ یہ نہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ صرف پہلے والی جو وحی تھی یا تورات میں جو مینشن تھا اسی کی تصدیق کر رہے تھے، بلکہ یہ تورات ان کی تصدیق کر رہی تھی اور وہ اپنی ہی رسالت پہ ایک دلیل بھی تھے۔ اور انہوں نے کہا وہ مبشرن بے رسولن یاتی من بعدی اسمہ احمد، اور میں بشارت دینے والا ہوں اس رسول کی جو کہ میرے بعد آئے گا اور جس کا نام احمد ہوگا۔ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ، اور پھر جب بڑی کھلی آیات آ گئیں، وہاں کے یہودی بھی اور ایون یہاں کے جو بدو اور عرب کے جو لوگ تھے انہوں نے بھی کہا قالوا ھذا سحر مبین، کہ یہ تو کھلا جادو ہے، مصدق لما بین یدیہ۔ بیسیکلی اس کے دو رخ ہیں۔ عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ یہ یعنی پہلے والی جو وحی ہے اس کی تصدیق کرنے والے تھے حضرت عیسیٰ، یا جو قرآن حکیم تصدیق کرتا ہے پہلی کتابوں کی۔ بیسیکلی اٹس اے ٹو وے پروسیس، یعنی وہ تصدیق اس وحی کی بھی ہوتی ہے یا جو تورا میں جو مینشنڈ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ تورا کا آنا جو ہے وہ نبوت اور رسالت کی بھی دلیل ہے۔ اور اسی طرح حضرت عیسیٰ کی بشارت ہے رسالت مآب کے حوالے سے۔ عام طور پہ جو انجیل ہے یا جو کرسچنز ہیں وہ اس بشارت کو بیسیکلی فرشتہ کہتے ہیں، روح القدس کہتے ہیں، لیکن اس سے مراد اصل بشارت جو ہے وہ رسالت مآب کی ہے، جیسے کہ اس آیت سے واضح ہے کہ رسالت مآب نے بھی حدیث میں کہا انا محمد وانا احمد، کہ میں ہی محمد ہوں اور میں ہی احمد ہوں، علی دعوت ابی ابراہیم و بشارت عیسیٰ، کہ میں ابراہیم علیہ السلام جو میرے بڑے ہیں، میرے آبا ہیں، میں ان کی دعا کے نتیجے میں ہوں، اور میں حضرت عیسیٰ کی بشارت کے نتیجے میں ہوں۔ اور یہود و نصارہ نے بیسیکلی الفاظ میں ہیرا پھیری کر کے بہت سارے الفاظ کے مطالب کو بکھیر کے اس بشارت کا ترجمہ کچھ اس طرح کیا ہے کہ گویا کہ یا اس سے فرشتہ مراد دیا جائے یا اس سے کوئی لفظی معنی مراد دیے جائیں۔ بائبل میں یہ ریکارڈڈ ہے کہ وہ تمہیں دوسرا مددگار بخشے گا جو اب تک تمہارے ساتھ رہے گا، اور وہی تمہیں سب باتیں سکھائے گا، اور دنیا کا سردار آتا ہے اور مجھ میں اس کا کچھ نہیں ہوگا۔ تو بیسیکلی بائبل میں پیراکلیٹس کا لفظ استعمال کیا گیا ہے جو کہ سریانی لفظ کا ترجمہ ہے، جس سے مراد بھی یعنی وہ خوشخبری دینے والا ہے، اور اس سے مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہے، رسالت مآب کی آمد ہے۔ ناظرین، جو 7 نمبر آیت ہے اس میں قرآن حکیم کہتا ہے کہ پھر وہ لوگ جو ظلم کرتے ہیں، یعنی جو اتنا افتراء کرتے ہیں کہ الفاظ کی ہیرا پھیری کرتے ہیں، تو جب کوئی ایسا بندہ یا ایسی قوم جن کو اسلام کی طرف بلایا جائے اور وہ اس میں لفظوں کا ہیر پھیر کریں، تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی قوم کو ہدایت نہیں دیتی، کیونکہ یہ لوگ ظالم ہوتے ہیں، اندھیرے میں رہنے والے ہوتے ہیں، ظلم کرنے والے ہوتے ہیں، جس سے انسانیت بہک جاتی ہے۔ اور یہ لوگ یعنی یہ یہود کی طرف اشارہ ہے، یریدون لیطفئوا نور اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کے نور کو یہ بجھانا چاہتے ہیں بے افواہہم، اپنی پھونکوں کے ساتھ، واللہ متم نورہ، جبکہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ اپنے نور کو پورا کر کے رہے گی، واللہ کرہ الکافرون، بے شک کافرون جو ہیں اس سے باز آئیں۔ جو قابل غور لفظ ہے وہ نور ہے، یہاں نور سے مراد ہدایت اور دین الحق ہے۔ اس نور کا منبع قرآن حکیم
اور قرآن حکیم کے آفاقی اصول ہیں، قوانین ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اس کا عملی نمونہ ہے۔ بات جو ہے وہ کبھی بھی اسلام کے اس میسج کو یعنی فیل نہیں ہونے دے گی، خواہ یہ قرآن حکیم اور رسول اللہ کی رسالت کا انکار کرنے والوں کے لیے کتنا ہی ناگواری اور ناپسندیدگی کا اظہار ہو۔ ناظرین، جو تیسرا پیراگراف ہے وہ دین حق کا دوسرے مذاہب پہ غالب آنا ہے، اور قرآن حکیم کہتا ہے اس آیت میں، آیت نمبر 9 میں، وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے کہ جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ اور حق کے دین کے ساتھ بھیجا، اور مقصد کیا تھا؟ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ اسلام جو ہے وہ دوسرے تمام مذاہب پہ غالب آ جائے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، بے شک مشرکین جو مرضی اس پہ کوششیں کر لیں، یقیناً جو اسلام ہے وہ دوسرے مذاہب پہ غالب آ کے دم لے گا۔ دین الحق سے مراد خدا کا متعین کردہ آئین اور ضابطۂ حیات ہے، جسے قرآن حکیم نے واضح کیا، اور قرآن حکیم بذات خود بیان حقیقت ہے، تاکہ رسول اللہ اس آئین کو لوگوں کے طرز حیات پہ غالب اور نمایاں کر دیں۔ ناظرین، جو پیراگراف نمبر 4 ہے اس میں عذاب علیم سے نجات کا بہترین نسخہ بتایا گیا ہے، اور قرآن حکیم کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، اے ایمان والو، کیا آپ کے شعور میں، آپ کے ادراک میں ہم ایسی تجارت لے کے آئیں جو آپ کو عذاب علیم سے بچائے؟ تو تجارت یہاں سے مراد یہ ہے کہ جو آپ کا راس المال ہے وہ کیسے اچھے تصرف میں آئے، یعنی اگر آپ اپنے مال کو نیک کاموں پہ استعمال کرتے ہیں، اور قرآن حکیم نے اگلی ہی آیت میں نسخہ بتایا ہے کہ یعنی وہ لوگ جو کہ اللہ تعالیٰ پہ اور اللہ کے رسول پہ ایمان لاتے ہیں، اور جو ایفرٹس کرتے ہیں، جدوجہد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنے مالوں کے ساتھ، اپنی جانوں کے ساتھ، ان کے لیے وہ بہت بہتر ہے۔ اور اگر آپ یہ کام کرتے ہیں تو یقیناً آپ کا جو معاوضہ ہے، آپ کا جو بدلہ ہے وہ جنت ہوگا اور مغفرت ہوگا۔ ناظرین، اسی طرح قرآن حکیم آیت نمبر 12 میں کہتا ہے تو پھر آپ کا معاوضہ کیا ہوگا؟ یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کے گناہوں کی مغفرت کر دے گی، وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور آپ کے ایسے باغوں میں داخل کرے گی جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور مساکن طیبات فی جنات عدن، اور ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے باغوں میں آپ کے خوبصورت پاکیزہ مقدس گھر ہوں گے۔ ذالک الفوز العظیم، اور یقیناً یہی ہے جو کہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور پھر قرآن حکیم ایک دنیاوی جو کامیابی ہے اور جو فتح ہے اس کا بھی ذکر کرتا ہے، وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرًا مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحًا قَرِيبًا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ۔ اس آیت میں فتح مکہ کی پریڈکشن پائی گئی ہے، یعنی اس وقت تو فتح مکہ نہیں ہوا تھا، اور بتایا گیا ہے کہ آپ کی ان کامیابیوں کے علاوہ آپ بہت جلدی جو ہے وہ یعنی مکہ کی فتح بھی پائیں گے۔ ناظرین، جو آخری پیراگراف ہے ایک آیت پہ، آیت نمبر 14 میں ہے، اور اس میں انصار اللہ کا ذکر کیا گیا ہے، اور مسلمانوں کو ایک ماڈل دیا گیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کے انصار بنے۔ اور اس کی مثال دی گئی ہے کہ جیسے حضرت عیسیٰ نے حواریین سے کہا کہ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کا انصاری ہوگا، یعنی مددگار ہوگا، اللہ تعالیٰ کے کاز کے لیے کام کرے گا، اللہ تعالیٰ کے اصول و ضوابط کی پیروی کرے گا۔ قال الحواریون نحن انصار اللہ، تو حواریون نے کہا کہ ہم ہیں جو اللہ تعالیٰ کی مدد کرنے والے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے مشن کی، کاز کی، اصولوں کی مدد کرنے والے ہیں، یعنی ایمان لانے والے ہیں۔ فَآمَنَتْ طَائِفَةٌ مِّن بَنِي إِسْرَائِیلَ، تو پھر بنی اسرائیل کی ایک جماعت تو ایمان لے آئی، وَكَفَرَتْ طَائِفَةٌ، لیکن دوسری جماعت جو تھی انہوں نے کفر کیا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات نے کہا کہ ہم نے جو ایمان لائے تھے ان کی مدد کی، ان کے دشمنوں کے خلاف، اور ہم ان کی مدد کرنے والے تھے، یعنی ان کی، اللہ تعالیٰ کی ذات کہتی ہے کہ پھر ہم نے ایمان لانے والوں کی مدد کی، ان کی تقویت دی۔ تو یہاں پہ حواریوں کا جو قابل تقلید نمونہ ہے وہ بیسیکلی پیش کیا گیا ہے۔ حواری کہتے ہیں بیسیکلی پرجوش آدمی کو، ایسا شخص جو کہ پرجوش ہو اور حمایتی ہو اور اس میں مثبت جذبہ ہو۔ حضرت عیسیٰ کو سپورٹ کرنے والے انصار تھے، جبکہ ان کے خلاف جو تھے وہ یہود تھے۔ یہودیوں کے 3 فرقے ہیں، ایک فرقہ یعقوبیہ ہے جو خدا اور حضرت عیسیٰ کو ایک مانتا ہے، ایک فرقہ نستوریہ ہے جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا مانتا ہے، اور تیسرا فرقہ ہے جو اللہ تعالیٰ کو حضرت عیسیٰ کا بندہ مانتا ہے۔ وہ تیسرا فرقہ ان کا جو ہے وہ بہت اسلام کے قریب ہے، باقی دونوں فرقے جو ہیں وہ کفر میں ہیں۔ تبھی تو
اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انصار جو ہیں اے مومنین وہ آپ کے ماڈل ہیں، یعنی آپ پیشنیٹ ہونا چاہیے، آپ کو ایمان سے مزین ہونا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں جد و جہد کرنی چاہیے اپنی جانوں کے ساتھ اور اپنے مالوں کے ساتھ۔ اس کا جو سینٹرل تھیم ہے وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے اپنے رسول کو ہدایت اور حق کے ساتھ بھیجا ہے، اور اسلام جو ہے وہ تمام مذاہب پہ غالب آئے گا، لیکن اس کے لیے مسلمانوں کے قول و فعل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے اور ہر طرح کی قربانی کے لیے ان کو تیار رہنا چاہیے۔ اور دوسرا یہ بتایا کہ آپ اپنے مالوں کے ساتھ، اپنے جانوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے راستے میں ایفرٹس کریں، اور حواریون کا ماڈل ایک انصار اللہ کا اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس آیت میں پیش کیا ہے۔ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم سورہ صف کو اس کے پورے پیراؤں کے ساتھ، اس کے جو معانی ہیں الفاظ کے، آیات کے جو معانی ہیں، ان کو سمجھیں، ان کو اپنی زندگیوں میں لے کے آئیں، اور بڑی خوبصورت سورہ ہے، اس کو ہمیں زبانی یاد کر کے اپنی نمازوں میں بھی لانچ کرنا چاہیے۔ تھینک یو ناظرین۔